الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ دروس سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ والتحیہ میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ولادت باسعادت مبارک سے لے کر فتح خیبر، اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد غزوہ حنین سے واپسی مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد بنو ثقیف اور بنو حوازن کے وفد کا آنا اور اسلام لے آنا. اب اس کے بعد 9 ہجری جو ہے اس کو اصحاب سیر اور اصحاب تاریخ جو ہیں وہ کہتے ہیں عام الوفود، کہ اس سال میں حضور کی خدمت میں بڑے وفد آئے. اور یہی وہ سال مبارک ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا اہل روم کے ساتھ مقابلے. جیسا کہ آپ لوگوں پہ الحمدللہ واضح ہے کہ اس دور میں یہ 2 ہی بڑی طاقتیں تھیں جنہیں آپ سپر پاور کہہ سکتے ہیں، ایک فارس اور ایک روم. باقی بڑے بڑے قبائل تھے، جیسے بنو حوازن تھے، ایک بنو ثقیف تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، قریش تھے، یمن میں قبائل تھے، بحرین میں، عمان میں. لیکن جو سب سے بڑی طاقتیں تھیں وہ یہ 2 تھیں. موجودہ مصطلحات اور اصطلاحات کے دور میں یعنی جو سپر پاور تھیں وہ یہ. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ روم کے ساتھ کبھی ان کو دعوت دی جائے، اور اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو الحمدللہ، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے. اس کے پس منظر میں یعنی ایک بات یہ تھی کہ اللہ کی رحمت سے اب جزیرت العرب تو تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرما لیا. تو دشمنوں کو ایک موقع ملتا تھا کہ شاید اللہ نے جو نبی بھیجے ہیں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب کے لیے ہیں، عرب میں پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم یہی دیا ہے انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے اپنے قریبی اور قبائل جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، ان کو آپ ڈرائیں. تو بس وہ عرب کے لیے نبی تھے، یعنی وہ عجم کے لیے یا پورے عالم کے لیے نبی نہیں تھے. تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا. حالانکہ اللہ پاک نے تو آپ کو مبعوث فرمایا پورے عالم کے لیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور کہیں فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہیں فرمایا تنذر ام القری ومن حولها. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. تو یہ تو سارے خطاب قرآن میں عام تھے.
تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ حضور کی زندگی میں غیر عرب کے ساتھ بھی تو کوئی معاملہ ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ روم کا ارادہ فرمایا. اب روم کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اور اسی کو غزوہ تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ واقعہ تبوک میں پیش آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور حضور کی سیرت طیبہ میں یہ دو مقامات ہیں جس میں حضور نے اعلان کیا باقاعدہ، ایک غزوہ خیبر اور ایک غزوہ تبوک. ورنہ حضور پاک پہلے اعلان نہیں فرماتے تھے، جیسے آپ سیرت میں پڑھ چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان یوری، آپ بات کو چھپاتے اور توریہ سے کام لیتے تھے کہ بس جہاد پہ جانا ہے، کہاں جانا ہے یہ بات واضح نہیں کرتے. اور یہی حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دیا ہے، اقضوا حوائجکم بالکتمان، کہ تم لوگ اپنے مسائل جو ہے رازداری کے ساتھ طے کیا کرو. یہ نہیں کہ بات کرنے سے پہلے ہی شور کر دیا تو اس میں آدمی ناکام ہو جائے. انتہائی رازداری کے ساتھ آدمی اپنے معاملہ، تاکہ اگر اللہ کامیابی فرما دے الحمدللہ، اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ہو تو آدمی کو رسوائی تو نہیں ہوتی. اگر آدمی سارے جہان میں کہہ دے میں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں، نہ ہو سکے تو سب کے سامنے پھر آدمی کی ایک رسوائی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو انتہائی اطمینان کے ساتھ سر انجام دیتے تھے. لیکن یہ دو ایسے مواقع ہیں، ایک غزوہ خیبر چونکہ یہود کا مقابلہ تھا، اور ایک غزوہ تبوک چونکہ روم کا مقابلہ تھا. تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ میں اپنی فوج کو، اپنے صحابہ کو، جان نثاروں کو اندھیرے میں رکھوں. حضور نے اعلان کیا. اور یہی غزوہ تبوک جو ہے، یہ جہاں عالم اسلام کی عظمت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور عظمت اسلام اور مسلمین کا باعث بنا، وہاں منافقوں کے لیے بھی یہ غزوہ جو ہے ایک ضرب کاری ثابت. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی ہم نے تبوک جانا ہے اور روم کے ساتھ جہاد ہے، اب جو لوگ منافق تھے وہ تو ظاہر سے اسلام لائے تھے، اندر تو اسلام تھا نہیں. نے کہا کمال ہے، روم کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے بھائی، وہ تو اتنی بڑی طاقت ہے، ان کے بعد تو 2 لاکھ صرف فوج ہے علاوہ ان کی آبادی کے، اور پھر وہ باقاعدہ فوج ہے، منظم، مرتب، ٹرینڈ. یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑا کے جوان ہیں، بس 50-100 آدمی ہے تو بہادر ہیں بس لڑ پڑیں گے. وہ تو باقاعدہ ایک نظم ہے، ان کی فوج ہے، ان کا بادشاہ ہے، ان کے وزارت دفاع ہے، ان کے جنرل ہیں، ان کے کمانڈر ہیں، ان کا نظم ہے. یہ مسلمان ان سے کیسے لڑیں گے؟ اب وہ ظاہر یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہم نہیں جاتے، لہٰذا وہ بہانے بنائیں، حضور کی خدمت میں آ جائیں، یا رسول اللہ ہمیں تو بس بڑا دل چاہتا ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے، لیکن یہ مجبوری پڑی. حتیٰ کہ ایک شخص تھا جد بن قیس، شاید آپ کو یاد ہو، یہ وہی آدمی تھا جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب بیعت کا وقت آیا تو یہ اونٹ کے پیچھے چھپ گیا، انہوں نے بیعت نہیں کی. تو جد بن قیس جو ہے اس کو اور تو کوئی بہانہ نہ بنا، وہ حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اعلان فرمایا ہے روم کے خلاف جہاد کا، جنگ کا، اور روم جو تھے یہ بنو الاسفر کہلاتے تھے، اور ان کے آنکھیں جو ہے نا یہ پیلی تھیں بجائے سیاہ ہونے کے، ہلکا یلو کلر تھا. تو کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ روم کی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں اور بڑا جمال ہوتا ہے، اور میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں ہر چیز سے صبر کرتا ہوں، لیکن عورت سے مجھ کو صبر نہیں ہو سکتا، اور اگر میں وہاں چلا گیا جنگ کے لیے اور وہاں کی خوبصورت عورتیں میرے سامنے آ گئی، میں گناہ میں مبتلا ہو گیا، میرا تو دین خراب ہو گیا. یہاں میں نے مدینے میں کم از کم اپنا دین تو بچایا ہوا ہے، اس ڈر سے میں نہیں جاتا، ورنہ میں چاہتا تو ہوں کہ میں چلوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا دین اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں تو میں تیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نہ جاؤ. اسی طرح کئی منافقون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہانے بنائے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا گیا. فاللہ عنک لما عزمت حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو بات کھل جاتی نا۔ آپ کہتے کہ نہیں چلو، اب آپ نے بظاہر تو اجازت دے دی، ان کے بعد تو بہانہ ہاتھ آ گیا کہ جی ہم نے تو اجازت لی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جنگ میں نہیں جا سکتے۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی ہے جو آ کر آپ سے بہانے کر رہے ہیں نا، کہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ اگر ہم طاقت رکھتے اور ہمارے پاس طاقت نہیں، حالات نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ یشہد ان المنافقین کاذبون، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تمام صحابہ سے کہ بھئی یہ غزوہ جو ہے چونکہ ایک بڑا عظیم غزوہ ہے اور اس میں ہمارا شرکت کرنا جو ہے اس کے لیے مالی طور پر بھی جہاد کرنا ہے، تو کچھ چندہ جمع کیا جائے، جس سے علماء نے حضور کی سیرت سے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ ایسے مواقع پر مسلمانوں کا چندہ کرنا جو ہے یہ بھی سنت رسول ہے، کسی دین کے کام کے لیے چندہ کرنا یہ شریعت میں حرام نہیں بلکہ سنت ہے۔ شرط یہ ہے کہ آگے اس کا استعمال جو ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیا جائے، ورنہ بذات ہی چندہ کرنا عیب نہیں ہے۔ جیسے لوگ بعض کہہ دیتے ہیں دیکھو جی یہ مولوی مدرسوں کے لیے چندہ کرتے ہیں، یتیم خانوں کے لیے چندہ، یہ تو سنت رسول ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی چندہ کرنے کے بعد غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے اور مال میں خیانت کرتا ہے تو الگ جرم ہے، وہ تو اگر آپ ویسے بھی خیانت کریں تو جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کا اعلان فرمایا تو ایک آدمی نے، ایک اعرابی تھا، وہ اپنا بہت سارا مال لے کے آیا، منافق بھی بیٹھے ہوئے، تو منافقوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی عجیب آدمی ہے، سارے گھر کا مال اٹھا کے لے کے آ گیا، یہ کوئی بات ہے کہ سارا گھر لٹا دو اور خود بھوکے رہ جاؤ؟ یہ تو ریا کر رہا ہے، دکھلا رہا ہے لوگوں کو یہ بھی میں بڑا سخی ہوں، کہ اب دشمن نے تو اعتراض کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے مقابلے پر دوسرا آدمی جو ہے آیا تو وہ بالکل معمولی سی کوئی چیزیں، ایک سا یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3 کلو کھجور کی چیزیں جو تھیں، وہ بھی پرانی سی کھجوریں، وہ لے کے آیا تو منافقین نے اس پہ بھی اعتراض کیا، دیکھو جی بھی یہ 3 کلو کھجوریں کیا فائدہ دے گی، یہ بھی چندے دینے والی بات ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ نہ لے آتے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی زیادہ دے وہ بھی قابل اعتراض، اگر کوئی تھوڑا دے وہ بھی قابل اعتراض ہے، چونکہ اندر ایمان نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے بڑا خوشی بھی ہوئی اور مجھے یقین بھی آیا کہ الیوم نسبق ابا بکر، میں نے کہا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا کہ ابو بکر کسی کام میں بھی ہمیں آگے نہیں آنے دیتا، لیکن آج انشاءاللہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس بہت مال ہے۔ میرے پاس اتفاق یہ تھا کہ جس دن حضور کے چندے کا حکم آیا تو میرے گھر میں کافی دولت تھی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کو تقسیم کیا، آدھا گھر چھوڑ دیا، آدھا لے آیا۔ حضور پاک نے جب دیکھا بڑے خوش ہوئے، فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ میں نے کہا رسول اللہ قسم تو بین والی، میں نے اپنے مال کو تقسیم کر، آدھا مال تو میں نے گھر میں چھوڑا ہے اور آدھا مال جو ہے فی سبیل اللہ۔ فرح رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائے، فرمایا ماذا جئت یا ابا بکر، ابا بکر تم کیا لائے؟ اس نے کہا حضور جو کچھ میرے گھر میں تھا سب اٹھا کے، حضور میں نے اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو فرمایا ماذا لگتا شیئن، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا؟ کہا ہے بسم اللہ، اللہ کا نام چھوڑا ہے حضور، اللہ کا نام جو چھوڑا ہے، اللہ کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی گھر میں کچھ رکھا نہیں ہے۔ جب آپ نے مانگ لیا ہے تو یہ تو جمیع ما عندی، سب کچھ جو میرے گھر میں تھا بلکہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا رحم اللہ ابا بکر، ابا بکر اللہ تجھ پہ رحمت کرے، بھی کون تجھ سے کون نمبر لے جائے، اب تجھ سے کون بڑے، میں تو پھر بھی آدھا لے کے آیا نا، تم تو سارا گھر اٹھا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ چندہ اتنا تو نہیں تھا نا کہ جنگ کے لیے کافی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ترغیب دی، فرمایا من یجہز، کون ہے جو تجہیز کرے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان کھڑے،
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بعیر باعلاسها واقطابها، حضور 100 اونٹ اور بما پلان بما سامان کے، خالی اونٹ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، پھر حضور نے فرمایا من یجہد جیش العسرہ غزوۃ العسرۃ، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اور 100 اونٹ۔ حضور نے تیسری دفعہ اعلان کیا، تیسری دفعہ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا حضور تیسری دفعہ میری طرف سے 100 اونٹ، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ 7 مرتبہ، اور بعض روایات میں ہے کہ آخر میں حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ 1000 بعیر، میں 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے دوں، اور اس کے ساتھ سونا چاندی گھر میں جو کچھ تھا وہ بھی پیش کیا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اس کے پیسوں سے اپنے ہاتھ میں یوں ہلا رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد تو بھائی جو کچھ بھی تم عمل کرو نا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تمہارے لیے جنت لازم۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے جیش کو تیار فرمایا، اور سیر میں اور تواریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت حضور کے ساتھ جانے والا لشکر جو ہے وہ 30,000 پر مشتمل، اور یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی کہ 30,000 کا لشکر جرار جو ہے وہ غزوہ تبوک کے ارادے سے نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پر اپنی عدم موجودگی میں، کیونکہ حضور تو اب تشریف لے جا رہے تھے غزوے کے لیے، حضور پاک نے اپنی عدم موجودگی میں امیر بنایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استخلف علی المدینہ، حضرت نے مدینہ منورہ پر آپ کو امیر بنایا کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں امیر ہوں گے، نماز، معاملات، نظام سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان وہ سب حضور کے ساتھ رضوان اللہ علیہ۔ منافقین کو موقع ملا، منافقوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا ایسا یہ کہنا شروع کر دیا کہ استسقا لک رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے اب تم حضور پہ بوجھ بن گئے ہو، اس لیے حضور تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ورنہ دیکھو یہ موقع ہے، روم کا مقابلہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان سب کو تو ساتھ لے جا رہے ہیں اور آپ کو بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے کشتانے ناگوار گزرے، حالانکہ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکلیف سے تھی، ان کو بھی ضرورت تھی، اس لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ، لیکن حضرت علی سے صبر نہ ہو سکا، آپ نے جناب سدا اٹھایا، سامان اٹھایا، تیاری کی اور جناب اونٹ پہ بیٹھے اور اونٹ بگایا اور پہنچ گئے۔ حضور ابھی مدینے کے باہر کیمپ لگا کے پورا جیش رکا ہوا تھا، ابھی آپ چلے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تو فرمایا ماذا جاء بک یا علی، علی آپ کیسے آئے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ استخلفتنی علی الاطفال والنساء، مجھے بچوں عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ، اور سب بہادر آپ کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور میں یہاں بچوں میں رہوں؟ تو آپ نے فرمایا ما ترضى انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں وہ مقام دے رہے ہیں جو اللہ نے ہارون کو دیا تھا، کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اخلفنی فی قومی، ان کو خلیفہ بنایا تھا، تو میں تمہیں خلیفہ بنا کے اپنا جا رہا ہوں، تمہارے لیے کوئی معمولی مقام ہے؟ اما ترضى انت خلیفتی فی اہلی واہلک، کہ میرے اہل میں، میرے بچوں میں اور اپنے بچوں میں تمہیں نگران بنا کے جا رہا ہوں، اتنی بڑی اعزاز، اتنا بڑا مقام پہ تم راضی نہیں ہو؟ عجیب بات ہے۔ اور دیکھیں حضور پاک نے کتنی بڑی بات کہہ دی کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ تم میرے بعد ایسی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون،
لیکن ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہارون تو نبی تھے، کہیں کوئی دنیا میں کوئی بندہ، کوئی فرق باطلہ، کوئی قادیانی، کوئی مسیلمہ بن الکذاب، کوئی کذاب پنجاب، کوئی دجال پیدا ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہاں حضور کے بعد بھی تو نبی ہو سکتا ہے۔ حضور نے وہی درجہ دیا نا موسیٰ علیہ السلام والا جو ہارون کا درجہ تھا۔ حضور نے فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھو، لا نبی بعدی، میرے بعد نبوت نہیں۔ تم ہارون جیسے خلیفے بنے تھے، خلیفہ تو ہو لیکن نبی نہیں ہو۔ اچھا اسی طرح سے دیکھیں، اب اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہی وہ روایت ہے جس کو بعض ہمارے روافض اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضور کے بعد خلیفہ تو حضرت علی ہے، دیکھیں جن کو حضور نے اپنی زندگی میں مدینے میں خلیفہ بنا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جیسے ہارون اور موسیٰ، اور ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں اور کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، تو نبی اور علی کے درمیان میں ہم ابو بکر اور عمر عثمان کو کیسے آنے دیں؟ تو لہذا انہوں نے اس حدیث سے بھی اپنا مستدل کیا ہے روافض نے اور شیعہ نے کہ دیکھو جی انت منی پہ منظر تھے ہارون من موسیٰ، اور ہارون اور موسیٰ کے درمیان میں کوئی فاصل نہیں، تو ہم نبی اور علی کے درمیان میں ابو بکر اور عمر عثمان کو کیسے فاصل مان لیں؟ تو اس لیے بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنانا اپنی حیات میں آپ نے فرمایا کہ بھی مدینے میں یا میرے اہل میں یا اپنے اہل میں اگر ہارون سے تشبیہ دی جائے، یاد رکھو تو ہارون علیہ السلام تو بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اور ہارون تو موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گیا، وہ تو ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے ہی نہیں۔ اگر ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہی تشبیہ دینی ہے تو ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ چلو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ کی زندگی میں تو خلیفہ بنا تھا ایک مسئلے میں، اسی طرح حضرت علی کو بھی ہم مانتے ہیں کہ ایک موقع پر خلیفہ بنے تھے۔ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کی موت کے بعد خلیفہ نہیں بنا، پھر حضرت علی کو تو بالکل خلیفہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد تو ہارون ہے ہی نہیں، ہارون تو پہلے فوت ہو گئے، ابھی موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے۔ حتیٰ کہ یہود نے یہ الزام بھی لگا دیا تھا کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پہ ہارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ حضور علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ ماں قتل نہیں موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں مارا بدبخت ہو، تو پھر جا کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جان چھوڑی۔ تو ایسی باتوں سے خلافتیں نہیں ثابت ہوتی۔ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہوتا، یاد رکھو، خلافت جو ہے وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے، وہ کوئی ہندو مت کا دیوتا دیوی نہیں ہے، نہ وہ کوئی سکھوں کا گرو گردوارا ہوتا ہے کہ جس کے لیے بس پیشانیوں کا سجدہ اور عقیدت کافی ہو۔ خلیفے کے لیے تو تمکن فی الارض کی ضرورت ہوتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف خلیفہ خلیفہ ہم کہہ دیں، مانا یہ ہے کہ بھی اس کے آگے سجدہ کر لو۔ اور اسی بات کو یاد رکھیں کہ دشمن ہر لحاظ سے حملہ آور ہو، یعنی آپ دیکھیں کہ قادیانی اپنی طرف سے حملہ کریں گے، روافض اپنی طرف سے حملہ کریں گے، لیکن جو دشمن ہے اسلام کا یہودی اور نصرانی، انہوں نے ایک اور طرف سے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا چونکہ لفظ خلیفہ قرآن میں ایک بڑی اہمیت کا لفظ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ انہوں نے بتایا کیا ہے خلیفہ کا نام رکھا حجام کا، جو لوگوں کے حجامتیں بناتا ہے نا اس کو خلیفہ کہتے ہیں، تاکہ خلافت اسلامیہ کی توہین ہو سکے۔ انہوں نے ایک ایسے لفظ کو ایسی جگہ چشمہ کر دیا ہے کہ آج بھی انڈو پاک میں آپ جائیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، خلیفے کا معنی یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو حجامت وغیرہ بناتے ہیں، حجام ہوتے ہیں، جی خلیفے کو بلاؤ حجامت بنائے، یعنی بال کاٹنے والا، تاکہ وہ لفظ خلیفہ جو ہے اس کی جتنی توہین ہم کر سکتے ہیں وہ کر، ورنہ ان کا مقصد جو ہے کوئی نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دشمن کی ایک سازش ہوتی ہے، دشمن کی ایک چال ہوتی۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی ارادی کے لیے جہاد کرے وہ مجاہد ہے نہیں، وہ تو ہے در انداز۔ اور جو آدمی اپنا کہے کہ یہ میرا ملک ہے، میرا حصہ ہے، وہاں 7 لاکھ آدمی رکھا ہوا ہو، ہر 3 آدمی پر ایک فوجی پیرے پہ کھڑا ہو، وہ حقدار ہے۔
جسے خود اندازہ مقصد کیا؟ اچھا اب دیکھیں اس میں کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وقت کوئی انڈو پاک ہے، نہیں، اصل بات کفر و اسلام ہے، انڈو پاک کچھ نہیں، یہ کیا ہے؟ کفر و اسلام کی بات ہے۔ اور لفظ جہاد، لفظ مجاہد، لفظ مجاہدین، تو پورے کفر کی طاقت ایک طرف ہو گئی، پورا کفر ایک طرف ہو گیا کہ ہاں دیکھیں ہم کہتے تھے کہ اسلامی بم جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ اللہ کے بندے یہودی بم کیوں نہیں کہتے ہو تم، نصرانی بم کیوں نہیں کہتے ہو تم، ہندو بم کیوں نہیں کہتے ہو تم؟ اگر اسلامی بم کے ساتھ کیا ہے؟ اس میں کون سا اسلام کا کوئی اندر پن لگی ہوئی ہے؟ باقی اس میں نہ یہودیت کی پن ہے، نہ ہندو مت کی پن ہے، نہ نصرانیت کی پن ہے، نہ صہیونیت کی پن ہے، کیا بات ہے آخر؟ کچھ تو ہے نا جس کی رازداری ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو ہر آدمی اپنے اپنے لفظوں سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ بات صرف اتنی تھی کہ سیدہ فاطمہ مریضہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین، آپ کے اقرب ترین آدمی رشتے میں کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لازمی بات ہے کہ آپ نے انہیں کوئی خلیفہ بنا۔ اب منافقین کا کردار دیکھیں، منافقین نے عبداللہ ابن ابی کی ریاست میں، جو منافقوں کا سردار تھا، انہوں نے بھی مدینہ منورہ سے باہر نکل کے ایک کیمپ لگایا اور اپنے سارے لوگوں کو وہاں لے آئے، بظاہر یہی تاثر دیا کہ بھی حضور جو جا رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں۔ لیکن ایک دو دن کیمپ لگانے کے بعد کہا کہ چلو جی واپس چلے مدینہ، روم سے لڑنا ہے، موت کو دعوت دینے والی بات ہے، یہ کوئی لڑنا ہے؟ کوئی عقل کی بات ہے کہ 30,000 آدمی لے کے 2 لاکھ کے پر مقابلے کے لیے چل پڑو؟ اور پھر دیکھو روم والے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہم پر حملہ نہیں کیا، چڑھائی نہیں کی، جنگ نہیں کی، یہ کون سی بات ہے کہ ہم جا کے زبردستی ان سے لڑیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت عین کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، عین شدت کی گرمی ہے، فصل آنے کا وقت ہے، سارے سال کی کمائی تو ہم مدینے والوں کو یہی کھجوروں کے باغ ہیں، اگر ہم چلے گئے تو ان کھجوروں کو کون سنبھالے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اقتصادی طور پر بھی برباد ہو جائیں اور ملے گا بھی کچھ نہیں، اس لیے یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، لہذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب میں نکلوں گا تو بہت سارے لوگ جو ہے نکلیں گے اور اس کے بعد نہیں نکلیں گے تو چلو دل تو ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو نا اب ہم مقابلے پہ نکلے، 50 آدمی بیٹھے ہیں، 25 آدمی کہیں ٹھیک ہے جی آپ جائیں، ہم تو نہیں جاتے، تو 12-25 کا دل تو ٹوٹے گا۔ عبداللہ ابن ابی اپنے آدمی لے کر واپس مدینہ چلا گیا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو پیچھے رہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات کی بنا پر پیچھے رہ گئے، ان میں ایک تھے ابا خیثمہ، ان میں 12 صحابہ تھے، وہ حالانکہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہیں، لیکن اتفاق بعض نے کہا اچھا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو قافلہ چلے گا نا 30,000 کے آدمی کی رفتار الگ ہوتی ہے، اکیلا آدمی اگر چلے تو الگ ہوتی ہے، میں اگر اونٹ چلاؤں گا تو وہ جو 4 دن میں سفر کریں گے میں 1 دن میں کر لوں گا، میں پکڑ لوں گا۔ تو کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح پر بھی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قافلے کو چلایا اور راستے پر گزر ہوا مقام ہجر، جسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے اگر تبوک کی طرف جائیں تو یہ سب چیزیں راستے میں آتی ہیں۔ مقام ہجر پہ جب پہنچے، مدائن صالح میں پہنچے، تو صحابہ نے جب پڑاؤ کیا تو فوری طور پر صحابہ نے وہاں جو پانی تھا پانی بھرا اور اس سے آٹا بنایا، کسی نے کھانا بنایا، کسی نے کچھ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ پہنچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے بھائی کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور پڑاؤ کیا ہے اور کھانا وانا پکا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ اما تعلمون ان موضع عذاب، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب اترا ہے، تم اللہ کے عذاب کی جگہ پہ بیٹھ رہے ہو؟ عجیب آدمی، یہاں اللہ کا عذاب آئے وہاں سے آدمی کو جلدی جلدی جانا چاہیے، اور حکم دیا کہ جو لوگوں نے کھانا بنایا ہے، آٹا بنایا ہے، جو کچھ بنایا اپنے جانوروں کو کھلا دو، کوئی عذاب والی چیز استعمال نہ کرے، جس موضع پر عذاب آ جائے اس کا پانی، اس کا مقام استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو عذاب کی جگہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم پر بھی آ جائے۔ تو سب جانوروں کو کھلا دیا گیا، آگے چلے، جب اس مقام سے نکل گئے تو صاحب نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے اور 30,000 کا لشکر ہے۔ ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی کہ اللہم اسقنا،
یا اللہ آپ ہمیں پانی پلائیں، ہمارے پاس تو پانی نہیں۔ صحابہ کہتی ہیں کہ واللہ ما رأینا سحابۃ فی السماء، ہم نے آسمان پہ کوئی بادل کا ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی حضور نے ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تھے کہ بادل گھر کے آ گیا، بارش شروع ہو گئی، ہم نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، برتنوں میں بھرا، غسل کیا، اتنا پانی۔ اور خدا کی شان یہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، جب ہم سب لے کے چلے تو جتنے علاقے میں ہمارا وہ 30,000 کا لشکر تھا، صرف وہی بارش تھی، ادھر ادھر اور کسی جگہ ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں۔ یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے۔ ابا خیثمہ جو گیا باغ میں تو اپنی بیوی اور پھل، اور پھر خیال آیا کہ یا ابا خیثمہ کمال ہے، تم تو آج کھجوروں کے سائے میں ٹھنڈا پانی، نوجوان بیوی، یہ راحتیں اور مزے لوٹ رہے ہو، اور اللہ کا نبی یہ شدت کی حرارت میں دشمن کے مقابلے پہ جا رہا ہے، یہ کیسے؟ وہی کھڑا اور نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے غلام سے کہو کہ سواری تیار کرے، سامان تیار کر لے آؤ، میں اب اندر آنا بھی نہیں چاہتا، واللہ الہ۔ وہیں سے سواری پہ بیٹھا اور سواری دوڑائی۔ اب جناب جب دور سے آتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو کہا کوئی سوار ہے، حضور نے فرمایا کن ابا خیثمہ، خدا کرے ابا خیثمہ ہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو ابا خیثمہ آگے سے کہا یا رسول اللہ، میں آپ نے کہا لماذا تأخرت؟ نے کہا حضور کوئی عذر نہیں تھا، لیکن بس میں ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں اور ابھی جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ تم آ گئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر۔ اور اسی طرح سیدنا ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، خدا کی قدرت ہے، ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی، وہ چلنے میں پیچھے رہ گئی، قافلہ آگے نکل گیا، ابو ذر پیچھے رہ گیا۔ اب کچھ لوگ منافقین ساتھ بھی تھے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہاں دیکھا ابی ذر کے دل میں بھی کوئی کھوٹ تھا، اسی لیے تو رہ گیا نا، ورنہ آنا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو ان کان خیرن، اگر اس کے دل میں بھلائی ہے تو آ جائے، اور اگر اس کے دل میں بھلائی نہیں ہے تو اراحکم اللہ، پھر اللہ نے اس سے نجات دی۔ اچھا ایک آدمی کے دل میں ہمارے لیے خیر بھی نہ ہو تو ہمارے ساتھ ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا، اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہو ہمارے ساتھ۔ حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی اونٹنی کو چلانے کی، لیکن میری اونٹنی اتنی بیمار، اتنی معذور تھی کہ نہیں چلتی۔ تو حضرت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب حیران ہو گیا، کیا کروں؟ پھر میں نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا، سامان شامان بھی جتنا چھوڑا کر سکتا تھا معمولی سا لے لیا، اور پیدل میں نے کہا بھی اب قافلے کو چھوڑتا نہیں ہوں، پیدل چلتا ہوں، موت آ گئی تو اللہ کی مرضی۔ اب قافلہ 30,000 اونٹوں پہ جا رہے ہیں اور ابھی ادھر پیچھے اکیلا پیدل جا رہا ہے۔ اچھا وہ تو رات کے دن پڑاؤ بھی کرتے، آرام بھی کرتے، لیکن ابھی ادھر کوئی آرام نہیں کر رہا، چل رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد ایک مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، تو دور سے ایک آدمی چلتا ہوا آیا۔ اب ہر آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یار فلاں بندہ لگتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں بندہ لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا کن ابا ذر، خدا کرے کہ ابا ذر۔ تھوڑی دیر گزری، قدم ابی ذر، حضرت ابی ذر آ گیا تو فرمایا کیا ہو گیا؟ تو نے کہا رسول اللہ میری تو اونٹنی بیمار ہو گئی، آخر میں نے اونٹنی چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ ابو ذر میرا ایسا ہے کہ چلتا بھی اکیلا ہے، جب موت آئے گی تب بھی اکیلا ہو، اور جب قبر سے اٹھے گا تب بھی اکیلا ہوگا۔ یہ تو ہے ہی عجیب، کیونکہ حضرت ابی ذر جو تھے نا یہ بڑے زاہد آدمی تھے، اتنا آدمی تھے کہ یہ یعنی اپنے اجتہاد کے اعتبار سے یہ دوسرا کپڑا رکھنے کے بھی قائل نہیں تھے۔ مقصد وہ کہتے ہیں دوسرا جوڑا حرام، بس جو پہنا ہوا ہے ٹھیک ہے بس۔ اچھا ابھی کھانا بچ گیا کل کے لیے رکھو، کہتے یہ بھی حرام ہے۔ کوئی گھر میں کم سے کم خرچہ تو رکھ لیں، ایک مہینوں کہتے یہ رکھنا بھی حرام ہے، بس جو اللہ نے دیا ہے کھا لو، باقی خیرات کر دو، کل کا دیکھا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس اجتہاد اور زہد اور تقوی کو دیکھ کر حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں منت کی، انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ کے ساتھ کوئی نہیں گزارا کر سکتا، اور آپ اصحابی رسول ہیں، آپ کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا،
مہربانی کریں آپ مدینے سے باہر رہیں، آپ کے فتوے پر نہیں چل سکتی دنیا آپ۔ حضرت عثمان نے معافی مانگی اور حضرت ابی ذر جو تھے ربضہ میں چلے گئے، مدینہ منورہ سے دور چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب ہم اکیلے ہیں، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ یمشی وحدہ ویموت وحدہ، میں نے مرنا بھی شاید اکیلا ہے، اسی لیے اب مدینہ چھوڑ کے ربضہ میں آ گیا ہوں، جب میں مر جاؤں تو تم مجھے غسل تو دے نہیں سکتی ہو، اکیلی عورت کیا کرو گی، ایک چھوٹا غلام ہے، میری چارپائی گھسیٹ کے اب جو ہے سڑک پہ رکھ دینا، اعلیٰ قارعۃ الطریق، راستے پہ رکھ دینا، کوئی گزرے گا تو جنازہ پڑھ لے گا نا، تو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں گے، چھوڑ دے ٹھیک۔ خدا کی قدرت ہے، ابھی ذر فوت ہو گئے اب اکیلے، ایک بیوی ہے بوڑھی اور ایک چھوٹا سا غلام ہے بیچارہ۔ اس کے بعد جناب انہوں نے جو کچھ ان سے بن پڑا غسل کیا، اس کے بعد جنازہ کفن وغیرہ پہنایا اور سڑک پہ لا کے رکھ دیا۔ کیا کریں، وہاں کوئی مسلمان ہی نہیں، جنازہ پڑے کون قبر کھودے۔ تھوڑی دیر ہی ابھی گزری تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہے جلیل القدر، قافلہ لے کے گزرے، دیکھا کہ راستے پہ، انہوں نے کہا من نہ آتا، انہوں نے کہا ابی ذر فبکا، حضرت عبداللہ بن مسعود رو گئے، رونے لگے، فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نے حضور سے سنا تھا حضرت ابی ذر کے بارے میں، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اکیلا رہتا ہے، اکیلا مرے گا، اکیلا اٹھے گا، اللہ کے نبی کا فرمان صدق رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے قافلہ روکا، قبر تیار ہوئی، جنازہ پڑا اور ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے شان اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ تو حضور کی وہ بات جو آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمائی تھی وہ سچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں پہنچے تو تبوک کے ساتھ ہی قریب میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ایلہ۔ حضور نے حکم دیا خالد کو کہ ان پہ چڑھائی کرو۔ خالد نے چڑھائی کی، انہوں نے کہا جی ہم جزیہ دیتے ہیں، ہم لڑتے نہیں، وہ جزیہ دینے پہ راضی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا خالد ایک قریب اور قبیلہ ہے دومۃ الجندل، اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اکیدر۔ اکیدر دومۃ الجندل جو ہے وہ شکار کا بڑا رسیا ہے، اور اس کو زیادہ عادت ہے کہ وہ بکر وحش، ایک تو گائے ہوتی ہے نا جو ہمارے یہاں اپنے گھروں میں، ایک ہوتی ہے گائے جسے ہم کہتے ہیں جنگلی گائے، عرب اس کو کہتے ہیں بقر الوحش، بعض لوگ اسے نیل گائے بھی کہتے ہیں۔ اس کا بڑا وہ شکار کا عادی ہے، تم جاؤ گے دیکھو گے شکار میں کہیں نہ کہیں تمہیں مل جائے گا۔ تو حضرت خالد اپنے سپاہی لے کے بڑھے، دومۃ الجندل والوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم پر حملہ ہونے والا، ان کا بڑا قلعہ تھا، وہ قلعے میں اسیر ہو گئے۔ اب قلعے کی چھت پہ کھڑا ہے وہ قیدر اپنی بیوی کے ساتھ جو ان کا بادشاہ تھا۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ 20-25 نیل گائے بکر الواحد جو ہے نا جی، 20-25 کا ریوڑ پورے کا پورا آ رہا ہے اور آ رہا ہے اور آ رہا ہے، اسی طرح قریب ہوتا جا رہا ہے جدھر ان کا وہ حصن ہے۔ حضرت خالد دور کھڑے دیکھ رہے ہیں، نے کہا صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا کہ بکر الواحد تو آ گئی لیکن وہ شکاری تو ابھی تک نہیں نکلے۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ قیدر دیکھو آج تک تم نے نیل گائے کو کبھی نہیں جانے دیا، اتنی نیل گائے جا رہی ہوں بھلا کوئی صبر کرتا ہے؟ اس نے کہا صبر کی بات نہیں ہے، اب ان کو شکار کرنے جائے خطرہ ہے کہیں خود شکار نہ ہو جائے۔ تو اس نے کہا کوئی نہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں ہے، تو بالکل آپ کے قلعے کے قریب جا رہی ہیں، ان کو شکار کرنے کتنی دیر لگے گی، شکار کرو پھر اندر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات۔ تو وہ جناب اترا، اس کا بھائی تھا حسان، وہ بھی اترا، اور حسان اس وقت ایک ایسے لباس میں تھا کہ اس زمانے میں ریشم و کم خواب کا لباس تھا اور سونے کی تاروں کا اس پہ کام ہوا۔ اب اس نے جب نیل گائے، ایسا خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ نیل گائے کے قریب آ گیا تو نیل گائے اور ہٹنے لگی، وہ اور آگے جائیں، وہ اور پیچھے جائیں، وہ اور آگے جائیں، وہ اور پیچھے جائیں، اس جگہ پر وہ نیل گائے ان کو لے آئی جہاں خالد کھڑے۔ وہ تو اب شکار میں اندھے ہو کے آ گئے نا، پیچھے دھند میں آ گئے نا۔ تو خالد نے حملہ کر دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ حسان قتل ہو گیا، اس کا بھائی، اور اکیدر جو تھا اکیدر دومۃ الجندل وہ گرفتار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بس جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، بہرحال میں جزیہ دینے پہ راضی۔
انہوں نے اب تم قیدی ہو، تمہاری بات کون مانے؟ کہا حضور نہیں، بہرحال میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری بات جو ہے قوم نہیں ٹال سکتی، میں جو فیصلہ کروں گا میری قوم وہی قبول کرے۔ تو اس کی قوم نے بھی قبول کر لیا، اور دومت الجندل جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے زیر نگی آ گئی۔ اب صحابہ حیران ہو کر حسان کے لباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا قیمتی لباس انہوں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا، کہ ریشم کا لباس ہو اور سونے کی باریک تاروں سے اس پر کام کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا لبنادیل سعد فی الجنت خیر منہا۔ میں کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے ساتھ جو صحابی فوت ہو گئے نا، ان کے جنت میں جو ناک صاف کرنے کے رومال ہے نا، وہ بھی اس سے کروڑ درجے بہتر ہیں۔ کیا دیکھ کیا رہے؟ یہ معمولی چیز ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام بھیجا ہرقل روم کو، اور اس میں آپ نے لکھا ہرقل روم کو کہ انی ادعوک الی جنت ارضها السماوات والارض اسلم وَإِلَّا فَعَلَيْكَ اسْمُ الْإِرِّيسِينَ۔ حضور نے خط لکھا ہرقل کو، جب خط پہنچا خط پڑھا۔ خط پڑھنے کے بعد چونکہ ہرقل جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ تورات و انجیل کا عالم بھی، اس نے اپنی قوم کو بلایا، اپنے روسا کو بلایا، اپنے جرنلز کو بلایا، اپنے رہبان احبار کو بلایا۔ اس نے کہا دیکھو ایک خط آیا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں تورات و انجیل کا عالم ہوں؟ نے کہا کہ انہوں نے کہا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم اس خط کا جواب دیتے ہیں، اور کوئی ایسا ذہین آدمی چنو کہ جو مذہب نصرانیت پر بھی پکا ہو لیکن ہو بھی عرب، رومی نہ ہو، عرب، اور عربی زبان پر بھی اس کو پورا عبور، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی آدمی مل جائے تو اس کو میں بھیجتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو ایک شخص تھا تنوخی، ایک رجل شاب اور بڑا خوبصورت، بڑا جمال اور انتہا درجے کا ذہین آدمی تھا، اور اپنے مذہب پر بھی پختہ تھا۔ اس کو ہرقل نے بلایا، اس نے کہا کہ دیکھو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، میرے سلام کہو، میرا خط لے جاؤ، اور 3 نشانیوں پر خصوصی توجہ دینی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک یہ یاد رکھنا کہ حضور تم سے جو آپ نے مجھے خط بھیجا ہے اس رسالے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ میں نے جو خط بھیجا تھا اس کا کیا جواب ہے، اور دوسری بات یہ پتا کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گفتگو میں کوئی رات کا ذکر کرتے ہیں، رات کے بارے میں کچھ 2، اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے 2 کندھوں کے درمیان میں ایک مہر ہے، نبوت کی نشانی ہے۔ یہ 3 چیزوں کو دیکھنا ہے، اگر یہ 3 چیزیں مل جائیں تو انہو نبی، وہ سچا نبی، اور اگر یہ 3 چیزیں نہ ملیں تو پھر وہ نبی نہیں ہے، پھر ہم مقابلہ کریں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ تو تنوخی جو تھا وہ ہرقل کا خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی، ملاقات کی، بڑا لمبا واقعہ، بہرحال حضور کی خدمت میں وہ حاضر۔ تو جوں آ کے وہ بیٹھا تو حضور نے سب سے پہلے وہ سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ تنوخی ما علی ہرقل برسالتی، تمہارے بادشاہ نے میرے خط کے بارے میں کیا کیا؟ ہاں، بادشاہ نے کہا تھا دیکھنا کہ یہ بات پوچھیں گے، پہلی نشانی تو کھری ہو گئی۔ تو اس نے کہا امسکھا یا رسول اللہ، اس نے کہا حضور نے خط آپ کا لے دیا، عزت کے ساتھ رکھا، عزت کے ساتھ پڑھا ہے، مجھے بھیجا ہے، جواب دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ولکن مزقھا فارس فمزق اللہ ملکہ، آپ نے فرمایا لیکن فارس کے بادشاہ نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن تمہارے بادشاہ نے امسکھا فامسک اللہ ملکہ، تمہارے بادشاہ نے میرے خط کا احترام کیا ہے، اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ حضور آپ نے ہمارے بادشاہ کو جو دعوت دی ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، کہ میں تمہیں ایسی جنت کی طرف بلاتا ہوں جس کا عرض جو ہے یہ آسمان و زمین کو بچھائیں تو اس کا عرض بنے گا،
اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر آسمان زمین کدھر جائیں گے؟ ہے کدھر؟ حضور نے فرمایا کہ تنوخی اب یہ بتاؤ اس وقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی دن ہے. اور پھر میں عین اللیل رات کی طرح. ہرقل نے کہا تھا کہ حضور رات کا ذکر کریں گے. یہ دوسری نشانی بھی تو پوری ہو گئی. اس نے ہرقل کا خط دے دیا. اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن آپ کی خدمت میں رہ جاؤں. آپ نے کہا رہے کوئی بات نہیں. کیونکہ عبد النوخی یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ میں کیسے جرت کروں کہ حضور سے کہوں کہ بھی کپڑا آپ اتارے میں وہ مہر دیکھنا چاہتا ہوں. قاصد ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں. ایک دن رہا, 2 دن رہا, 3 دن رہا تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. انہوں نے تنوخی ادھر آؤ. کتنے دن رہو گے؟ بھئی تم قاصد ہو, بادشاہ کا پیغام لے کے آئے ہو تو جا کر جواب نہیں دینا بادشاہ کو. انہوں نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن. آپ نے فرمایا یہ مہر دیکھنا چاہتے ہیں؟ چلو یہ دیکھو. آپ نے کپڑا نیچے کر دیا, اٹھا اور دیکھا مہر کو. جب تو اس نے کہا کہ بھئی صدق ہرقل, میرے بادشاہ نے کہا تو ٹھیک تھا, یہ تینوں نشانیاں مل گئی. انہوں نے کہا حضور اب میں جاتا ہوں. اچھا جاؤ. اور میں اچھا اتنی علامات دیکھنے کے بعد تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو؟ تو نے کہا حضور میرے یہ دل میں صداقت تو آپ کی آ چکی ہے, لیکن انی رجل من قومی, آخر میں ایک قوم کا آدمی ہوں, جب تک میری قوم فیصلہ نہ کرے میں اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. واپس آ گیا, ہرقل کو آگے بتایا. ہرقل نے کہا واللہ انہ لنبی, خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی. ہرقل نے اب سارے جرنل, سارے بڑے بڑے عمائدین, بدنی, سول, فوجی سب کو بلایا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, اگر میری بات مانتے ہو تو 3 باتیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک بات مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اب سب مسلمان ہو. کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جب وہ اللہ کا سچا نبی ہے, سب نشانیاں مل گئی ہیں, تو یہ کچھ ضد ہے. ہم تورات و انجیل پڑھنے والے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا, وہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں ہم اسلام تو نہیں. انہوں نے کہا اچھا بات سنو, اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیہ دے دو, مسلمانوں کے بعد گزار بن جاؤ, جزیہ دو اور مسلمانوں سے سلوک کرو. انہوں نے کہا کمال ہے ہرقل, ساری دنیا ہمیں جزیہ دیتی ہے, ہم سپر پاور ہیں, اب ہم مسلمانوں کو جزیہ دیں, ٹھیک ہے سر, یہ تو ممکن نہیں. تو اس نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے, اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو. انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تقاتلوہ ہو, اس کے ساتھ جنگ نہ کرو. انہوں نے کہا پھر جنگ نہ کرے تو کیا کریں آخر, کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ سلو کا راستہ نکالو, جنگ نہ کرو. واللہ انہ لنبی, خدا کی قسم وہ اللہ کا نبی ہے, اور نبی سے کوئی جنگ نہیں جیت سکتا. آپ جنگ نہیں جیت سکتے, آپ مارے جائیں. انہوں نے کہا اچھا ہم تیسری بات تیری مانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کریں. تو ہرقل نے حضور کو پیغام بھیجا. اس نے کہا حضور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, آپ کے ساتھ سلو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. حضور نے فرمایا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں, آؤ مقام. نے کہا حضور آپ 2 سال بیٹھے رہے ہیں, جس جگہ آپ تبوک میں بیٹھے ہیں بالکل بیٹھے ہیں, ہم احترام کریں گے, ہم عزت کریں گے, ہم جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. حضور نے اپنے صحابہ کو بلایا. آپ نے فرمایا پھر ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی دعوت نبوت جو ہے وہ عرب سے نکل کے باہر روم تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دعوت مبارزت دیں. اور اگر وہ نہیں نکلتے مقابلے پر تو نہ نکلے, ہم ساری زندگی تو تبوک نہیں بیٹھے رہیں گے, ہمارا مقصد حل ہو گیا, چلو واپس مدینہ منورہ. اچھا اب دنیا میں تو بات اڑ گئی کہ بھئی مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ 30,000 کے لشکر پر 2 لاکھ بنو الاسفر مقابلے پہ نہیں آتے. ہرقل ڈر گیا, ہرقل ڈر گیا. بس یہ بات ایسی ہوئی کہ سب قبائل دوڑ دوڑ کے اسلام آنے. کبھی جب اس کا مقابلہ بنو الاسفر بھی نہیں کر سکتا, اس کا مقابلہ ہرقل روم نہیں کر سکتا, ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اس کے بعد حضور نے لشکر چلایا. آپ نے فرمایا ایک جگہ ہے راستے میں, اس کا جگہ کا نام ہے وشر. تو وہاں ایک پتھر ہے, اس سے پانی ٹپکتا ہے, پانی یعنی ابھرتا رہتا ہے, نکلتا رہتا ہے. مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس پانی کو نہیں چھیڑنا جب تک کہ میں نہ پہنچ. لیکن کچھ منافقین جو تھے وہاں پہنچ گئے, پانی نکل رہا تھا, جلدی جلدی سے انہوں نے اپنے برتن میں تو پانی بھر لیا. جب حضور پہنچے تو اس میں قطرات ہی باقی رہ گئے. حضور نے فرمایا قاتل اللہ لعنہ اللہ,
میرے بات کی مخالفت کی، میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس سے اب حضور نے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی جمع کرو، اسی پانی کو جمع کیا گیا، حضور نے وضو فرمایا، وضو کر کے اسی پتھر پہ ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں سمعنا صوتا، ہم نے ایسی آواز سنی کر رعدا جیسے بجلی کڑک مارتی ہے، اور اس کے بعد اس سے ایسا چشمہ نکلا کہ اتنی طاقت سے تو نہر بھی نہیں بہتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بدبخت مجھ سے پہلے آ کر اس کا پانی نہ نکالتے لجرا نہرا عظیما فی ارض العرب، پورے عرب کی سرزمین میں نہر جائے، لیکن ان بدبختوں نے پہلے پانی نکال دیا تو اب پورے عرب میں تو نہیں جائے گی، لیکن اس جگہ کو آباد کرے گی۔ یہ وہی چشمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جاری ہوا، جس کی وجہ سے آج مزار تبوک آپ دیکھتے ہیں نا، تبوک سے ہر چیز آ رہی ہے، سبزی آ رہی ہے، خیار آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں، باغات آ رہے ہیں، وہ پورا علاقہ جو آباد ہے اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالا۔ آج بھی تبوک کا جو وادیاں ہیں، مزاریں ہیں، یہ وہی پانی ہے، وہی وشل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ تھی عقبہ میں، ایک ٹیلہ تھا بہت اونچا۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو اور عمار بن یاسر کو لیا اور حکم دیا بھی اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے، اور حضور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ کھڑے ہو کے آپ اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں۔ منافقین کو موقع ملا تو ان کے 14 آدمی جو تھے مل کر انہوں نے کہا کہ ہم اس چوٹی پر دوسری طرف سے جا کے حضور کو دھکا دے کے گرا دیتے، اس سے اچھا موقع ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ اس وقت حضور اکیلے کھڑے۔ ادھر سے دشمن منافقین جو ہیں 14 آدمی چڑھنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور حضرت حذیفہ نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرف دوڑا، میرے ہاتھ میں ما عندی الا بیجل، میرے ہاتھ میں اتنی سی چھوٹی تھی، صرف اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس چھوٹی کے ساتھ میں نے کہا ظالموں کدھر اوپر آ رہے ہو؟ اچھا میں نے یہ نہیں سمجھا کہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ اس ٹیلے پر اور کوئی نہ چڑھے تو یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیوں چڑھے، بس اتنی سی بات۔ میرے دل میں یہ نہیں تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تو قاتلانہ حملے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان پر ایسا روک پڑا کہ وہ پیچھے بھاگ گئے۔ جب میں واپس آیا حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آ رہے تھے؟ نے کہا مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان پر ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ تم نے پہچانا وہ کون تھے؟ اس نے کہا حضور ان کے چہروں پر چونکہ کپڑا تھا میں پہچان تو نہیں سکا، لیکن ان گھوڑوں سے مجھے اندازہ ہے کہ بنو تمیم کے لوگ تھے، ان کے گھوڑے میں پہچانتا ہوں قبیلے کے، لیکن وہ بندے میں نہیں پہچان سکا۔ آپ نے فرمایا ہم فلان و فلان و فلان و فلان، حذیفہ وہ 14 آدمی، اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ نام سارے رکھ لو۔ لیکن میں نے کہا کہ حضور کی، انہوں نے کہا حضور فرمایا نہیں کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا حضور اجازت دیں ان کو قتل کر دو۔ میں نہیں قتل نہ کرو، کیونکہ ان الناس یحدثون ان محمد یقتل اصحابہ، کہ اب اللہ کے نبی جو ہیں اپنے ساتھیوں کو کلمے پڑھنے والوں کو بھی قتل کرنے لگے، ایسا۔ لیکن حضور نے فرمایا حذیفہ نام بتی، اسی لیے حذیفہ بن الیمان کو کہا جاتا تھا صاحب سر رسول اللہ، حضور کا رازدان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ان کو تو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا۔ اسی لیے صحابہ بعد میں جب کوئی آدمی مرتا اور اس کا جنازہ آتا تو حضرت عمر سب صحابہ جو تھے کانا ينظران الی حذیفہ، حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ اس جنازے پر حذیفہ کھڑا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا نہیں کھڑا۔ اگر حذیفہ کھڑے ہیں تو پڑھ لیتے، نہیں کھڑا مانا ایک منافق ہے، پھر وہ بھی صحابہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ حذیفہ بن الیمان کو تو پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور اسی زمن میں یعنی جب حضور تبوک میں جا رہے تھے تو منافقون نے ایک اور سازش کی، مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی۔ ایک ابی عامر راہب تھا شام میں، اس نے کہا یہودی تھا، اس نے کہا کہ دیکھو تم مدینے میں جب تک ایک مقابلے کا مرکز نہیں بناؤ گے نا، تم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا، جب تک آدمی کا اڈا نہ ہو، مقابلے کا مرکز نہ ہو تو مقابلہ کیسے؟ تم ایک مسجد بناؤ، اس کو نام مسجد کا دو، حضور کو لے آؤ، افتتاح حضور سے کراؤ، وہاں نمازیں شروع کرو، آہستہ آہستہ تمہاری جماعت بنے، اور پھر میں یہاں سے مسلمان ہو کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر تو میں یہودی رہوں گا۔
لیکن اوپر سے میں اسلام لے آؤں گا اور وہاں آ کر ہم اپنا حلقہ بنا کے پھر مسلمانوں کی قوت کو کاٹیں گے اور توڑیں گے. جب تک ہمارا مرکز نہیں ہوگا پھر تو کام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے ایک مسجد بنائی, حضور کی خدمت میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چل کر مسجد میں نماز پڑھ لیں. آپ نے فرمایا انی مشغول فی غزوۃ تبوک, میں تو تبوک کے مسئلے میں بڑا مشغول ہوں, تبوک کے بعد آنے پر دیکھا جائے گا. تو نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور, جب آپ تبوک سے آ جائیں نبی مہربانی کریں بس ایک دفعہ آپ قدم دے دیں, بس ایک دفعہ آپ نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مسجد میں برکت ہو. اللہ نے حضور کو اطلاع کر دی. اللہ نے فرمایا میرا بدری, ان کافروں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد مسجد نہیں ہے, ان کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے. اور یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے اس دشمن, اللہ کے رسول کے دشمن کا کہ وہ آئے, اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے. اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ اس مسجد میں کبھی قدم نہ رکھنا. آپ کی شان وہ مسجد ہے جو قباء میں, جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی, جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی ظاہری اور باطنی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں. افمن اسس بنیانہ علی التقوی خیر, وہ مسجد زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی, نہ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے جہنم کی آگ کے کنارے پہ رکھی گئی. ان کا نتیجہ کیا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم ملے گی. اللہ کے نبی نے اسی وقت حکم دیا, مالک نے دخشن کو حکم دیا کہ آپ فوج لے کے جائیں اور اس مسجد کو جا کے جلا دیں. جو چیز مسلمانوں کی تفریق, نام چاہے مسجد رکھ دو تو مسجد تھوڑی بن جاتی ہو. اب جناب جب مالک ابن دخشن فوجی لے کے پہنچا تو یہودی تو گھبرا گیا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرا کیا, حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جلا دو. یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ منافقوں پہ چوٹ ضرب پہ ضرب پڑ گئی. اب ان کا راز بھی کھل گیا, تو پتہ لگ گیا, اللہ کے نبی کو تو پتہ لگ گیا ہم نے مسجد کیوں بنائی. اور اسی اثنا میں ابھی حضور مدینے کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز ہے اور حضور پاک دور تشریف لے جاتے تھے اپنے قضاء حاجت کے لیے, حضور واپس نہیں آئے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں, خطرہ ہو گیا کہ اگر ہم مزید انتظار کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج نکل آئے اور نماز کا وقت چلا جائے. اب صحابہ گھبرا گیا, ابھی کیا کریں, انتظار کریں وقت جاتا ہے, نہ انتظار کریں تو کیا کریں, نماز جاتی ہے, کریں کیا. آخر صحابہ نے کہا کہ بھئی نماز تو اللہ کا فرض ہے نا, وہ تو کسی کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا. تو عبد الرحمن ابن عوف کو حکم دیا گیا جی آپ امام بنے اور ہمیں نماز پڑھائیں. عبد الرحمن ابن عوف نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی. ابھی حضور پاک نے ایک رکعت پڑھی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف نے ایک رکعت پڑھائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. جب سلام پھیرا تو اب حضور کھڑے ہو گیا اپنی رکعت پوری کرے, اور صحابہ کانپ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, غلطی کی. حضور تھوڑی دیر میں تو آ گئے تھے. جب فارغ حضور نے فرمایا تم سب نے بہت اچھا کیا ہے, نماز فرض ہے, اس کے موقعات مقرر ہیں, کسی کے لیے نماز آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی. تم نے بہت اچھا کیا, اچھی بات. اگر میں نے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھ لی تو کیا ہو گئی, جماعت ہو گئی. لیکن تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے, یعنی نماز کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی کی انتظار میں بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے چلے. ایک صحابی تھے ابا رحمہ, وہ کہتی ہیں خدا کی شان ہے کہ میرا اونٹ جو تھا نا وہ حضور کے قریب جو گزرا تو مجھے اونگ آ رہی تھی, تھکا ہوا تھا سفر کا, مجھے خیال نہیں آیا وہ اتنا قریب سے گزرا کہ حضور کے پاؤں کو اتنا رگڑ آئی کہ پاؤں زخمی ہو گیا. حضور بالکل مس کیا نا اس نے ساتھ, ایسا رگڑ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زخمی ہو گیا. حضور نے غصے میں مجھے بیت مارا, پھر میری آنکھ کھلی. کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور میں نے آمدن تو نہیں کیا. خیر کہتے ہیں ٹھیک ہے, میں نے پھر اونٹ ہٹا لیا. کہتے پھر مجھے اونگ آ گئی, خدا کی قدرت ہے میرے اونٹ نے پھر جا کے اسی جگہ رگڑا لگایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے ٹوک مارا, کیا کر رہے ہو ابا رحمہ, اب مجھے تو نہیں دینا جی. کہتا ہے پھر میں خیر اونٹ کو لے کے بالکل پیچھے چلا گیا اور پھر میں چھپ گیا کہ حضور کے سامنے نہ ہوں. اب اگر حضور نے مجھے پکڑا مجھے سزا دیں گے. تو کافی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا, میں کانپتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہوا. میں نے کہا اب آ گیا. میں نے 2 دفعہ زیادتی کی ہے. حضور نے فرمایا ابا رحمہ وہ جو تم نے کیا نا وہ تمہارے بس میں نہیں تھا, تمہیں نیند تھی, لیکن میں نے تمہیں جو بیت مارا تھا مجھے تو نیند نہیں تھی, لہذا یہ بیت لے لو اور بدلہ لے لو, میں قیامت میں بدلہ نہیں دینا چاہتا.
یہ تھے اللہ کے رسول. میں نے تمہیں بیعت مارا تھا لیکن یہ لوگ ہیں اور یہی بات میں نے مارا, یہی تو مجھے مان لو. یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے بیعت ماروں؟ نے کہا تمہیں میں جو حکم دے رہا ہوں. انہوں نے کہا قد اخذت یا رسول اللہ, حضور میں نے معاف کر دیا, بس بات ختم ہوگی, میں کیسے اللہ کے نبی کو بیعت مار سکتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. تو اب مدینہ منورہ میں آنے کے بعد صرف متخلفین جو تھے نا جی, وہ لوگ کچھ تو بالکل حق بجانب تھے لیکن معذور تھے, اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا لیکن ان کا ایمان یا نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا. وہ متخلفین تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. زندگی باقی تو بات باقی, وما علینا الا البلاغ.